اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جو معاملات چل رہے ہیں، اس میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کو آپس میں کوئی معاہدہ کر لینا چاہیے جو دونوں کے حق میں بہتر ہو اور معاملات امن کے ساتھ حل ہو جائیں. تو اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ یہود و نصارہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. تو کیا ایسا ہی ہے کہ ہمیں ان سے کوئی یعنی دوستی والا کوئی معاملہ نہیں کرنا چاہیے؟ اس جنگ جو 2-3 ہفتے پہلے شروع ہوئی اس سے پہلے امن تھا، معاہدے پر تھے، تو معاہدہ تو ہو جائے گا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جس پر غور کرنا چاہیے، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو چیزوں کو جذباتی ہو کر دیکھتے ہیں. یہ میری کمزوری کہہ لیجئے یا خوبی کہہ لیجئے. لیکن بہرحال جب حماس نے حملہ کیا تو فوراً دماغ میں یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ کس نے کرایا ہے، ان کے پیچھے کون ہے، کیا واقعتاً مسلمان اپنی مرضی سے لڑ رہے ہیں یا کوئی بڑی طاقتیں ان کو لڑا رہی ہیں. اگر بڑی طاقتیں لڑا رہی ہیں تو پھر یہ بیچارے مظلوم ہیں جو کسی گچے میں آ گئے ہیں یا بیچارے مارے جا رہے ہیں. اگر انہوں نے اپنے بل بوتے پر کیا ہے اور سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کا اس میں راستہ ہے تو یہ غلط اجتہادی فیصلہ بھی ہو سکتا ہے، صحیح اجتہادی فیصلہ بھی ہو سکتا ہے. اب انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے تو ہماری ہمدردیاں، پہلی صورت میں بھی ہمدردیاں ہماری ان کے ساتھ، لیکن اس صورت میں بھی ہمدردیاں ساری ہمارے ساتھ. رہ گیا یہ کہ یہود کے ساتھ صلح ہو سکتی ہے. ہم نے بہترین دور دیا ہے، خود یہود اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا جو عروج کا دور ہے اس میں یہود پر ظلم و ستم نہیں ہوئے. یہ خود وہ اعتراف کرتے ہیں. ہمیں یہ نہیں سکھایا گیا کہ ہم بلا وجہ یہ جو لا اکراہ فی الدین آج ہم نے آیت پڑھی ہے، اس کی وجہ سے بھی اور بہت ساری دوسری آیتوں کی وجہ سے بھی ہمیں یہ اجازت نہیں دی گئی کہ غیر مسلموں کے گھروں کو آگ لگائیں، ان کے بچوں کو تنگ کریں، ان کی بیویوں کو تنگ کریں، ان کے کھیت چھین لیں. ہمیں اس کی اجازت نہیں دی گئی. چنانچہ یہود نے ہمارے عہد میں سب سے پرامن دور گزارا ہے اپنی تاریخ کا. خود وہ اعتراف کرتے ہیں اس کا. اب ہمیں آج بھی ویسا ہی ہونا ہے. تو اس کے لیے جو کرنے کا کام ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم اس وقت لڑیں، وہ یہ ہے کہ ہمیں دوبارہ وہ عروج حاصل کرنا ہے تاکہ ہم دنیا کو امن دے سکیں، تاکہ ہم دنیا کو آشتی فراہم کر سکیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم علم میں، سائنس میں، مذہب میں خالص ترقی والی جگہ پہ آ جائیں. ہم اس وقت غلامی کے ذہن میں ہیں، چوری چکاری کے ذہن میں ہیں. ہماری سائنس بھی چوری کی ہے، ہمارا ایٹم بم بھی چوری کا ہے، ہر چیز چوری کی ہے. اور پیسہ ہمارا بھکاری پن سے حاصل کردہ ہے. اس قوم سے سوائے اس کے کہ دوسرے لوگ جو ظلم کریں جن کے دین میں ایسا نہیں ہے کہ وہ نرمی سے پیش آئیں، تو انہوں نے تو ایسا کرنا ہی کرنا ہے. تو ہمیں طاقتور ہونا ہے کہ کوئی ہماری طرف بری نگاہ اٹھا کر نہ دیکھے. مثال کے طور پر اس وقت فوری کام جو ہو سکتے ہیں ان میں امت کا اتحاد ہے. تو مجھے ذرا کر کے دکھا دیجئے. 2 ملک اکٹھے کر دیجئے. یہود و نصارہ کی دوستی تو چھوڑیں مسلمانوں کے ساتھ، 2 مسلمان ملک اکٹھے کر کے دکھائیں. آپ کو یاد ہوگا کہ عمران صاحب کے زمانے میں ترکی، ملیشیا اور پاکستان اکٹھے ہونا چاہ رہے تھے. ہو سکے؟ اس وقت سعودی عرب ترکی کے ساتھ ایک کشمکش میں بھی ہے اور ایران کے ساتھ دوستی ہو گئی ہے. تو ایران ازلی ابدی دشمن رہا ہے سعودیوں کا. بتائیے، 2 مسلمان ملک ہیں. تو پہلے اپنے آپ کو درست کر لیں، پھر ان سے دوستی بھی کر لیں.